963 نمبر پر خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے بچ گیا۔ حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے خوش نصیب وہ شخص ہے جو فتنہ و فساد سے دور رہا، اور خوش قسمت وہی ہے جو فتنے سے بچا رہا، جو کہ فتنوں سے دور رہا یعنی اس سے محفوظ رہا، اور جو شخص اس میں پھنس جائے اور صبر سے کام لے تو ایسے شخص کا کیا کہنا۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جان بوجھ کر فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جیسے پچھلے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ زبان بند، کلام نہ کرے اس پہ، اور اپنے ہاتھ کو بھی روک لے تاکہ فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے، زبان نہیں روکتی، تبصرے بہت جاری رہتے ہیں، اور زیادہ تبصرے ہونے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں اور بے گناہ اس وشیس سرکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کرنی فتنوں کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے ڈسکشنز کرنا بہت زیادہ، تبصرے کرنا، یہ خود فتنوں میں مبتلا کرنے والا عمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہاتھ روک لے، یعنی ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس ماحول سے نکال لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر لے جائے، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، جہاں پر اگرچہ اس کے کھانے پینے کا اچھا سبب موجود نہ ہو، اچھا سامان نہ ہو، لیکن کم از کم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی طرح سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر افضل یہ ہے کہ وہ اس فتنے پر صبر کرے، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ کوئی تو ایسا ہے جو فتنوں سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن جو اس لپیٹ میں آ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو لپیٹ میں آنے سے بچائے، لیکن جو لپیٹ میں آ جائے صبر سے کام لے تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے شخص کا کیا کہنا۔ یعنی یہ بڑی عظیمت والی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن عام افراد کو ایسے مقام سے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی فتنے کی لپیٹ میں آتا ہے تو فتنے کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے ایک انسان کے لیے دین پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا۔ تو دین پر قائم رہنا تبھی ممکن ہے جس وقت اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ بہت پختہ ایمان ہو تو انسان بچا سکتا ہے، ورنہ اچھے بھلے پختہ ایمان والے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لیے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی، انہوں نے حضرت عمر سے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے، وہاں معاذ بن جبل کو آپ کی قبر کے پاس دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے ایک حدیث سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ فرماتے تھے تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، بے شک جس نے اللہ کے ایک ولی سے بھی دشمنی کی وہ اللہ سے لڑنے کے لیے نکلا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک، پرہیزگار اور پوشیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے، جو خلق خدا میں شہرت نہیں چاہتے، جو اگر گم ہو جائے تو کوئی ان کو ڈھونڈے، نہ ان کی غربت اور فقر کی وجہ سے انہیں تلاش کرے، اگر وہ کہیں حاضر ہو تو انہیں کھانے کے لیے نہ بلائے یا ان کی دعوت نہ کرے ان کو گھٹیا سمجھ کر، اور نہ کوئی ان کو پہچانے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہر ایک گرد آلود تاریک فتنے سے صاف نکل جائیں گے، فتنہ ان پر اثر نہیں کرے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3989 نمبر پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص کے پاس گیا، وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ میں نے ان سے کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اتنے میں آپ ایک مقام پر اترے، تو ہم میں سے کوئی اپنا خیمہ لگا رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے گیا تھا۔ رسول اللہ کے مؤذن نے آواز دی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، ہم سب جمع ہو گئے، آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ بیان کیا تو فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس پر یہ ضروری تھا کہ اپنی امت کو وہ باتیں بتلائے جو ان کے لیے بہتر جانتا اور ان باتوں سے ڈرائے جو ان کے لیے بری سمجھتا، اور تمہاری یہ امت اس کی سلامتی شروع کے حصے میں، یعنی جو رسول اللہ کے
قریب حصہ تھا اور اس کے آخری حصے پر بلا آئے گی، ایسے کام ہوں گے جن کو تم برا جانتے ہو، پھر فتنے آئیں گے ایسے کہ ایک کے سامنے دوسرا ہلکا معلوم ہوگا، یعنی فساد پیدا ہوں گے، مومن کہے گا پھر اتنے میں میری تباہی ہے، پھر وہ فتنہ موقوف ہو جائے گا، اور دوسرا آئے گا، مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ بھی اڑ جائے گا۔ تو جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ دوزخ سے دور رہے اور جنت میں جائے تو وہ اس کی کوشش کرے کہ مرتے وقت اس کو یقین ہو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر، اور وہ لوگوں سے وہ سلوک کرے جس کو وہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ کریں، اور جو شخص کسی سے بیعت کرے اور اس کو اپنی قسم کا ہاتھ دے دے اور دل کا ہے تو اب اس کی اطاعت کرے جہاں تک ہو سکے۔ اب اگر دوسرا امام آئے تو اس سے جھگڑنے کو اور اپنے سے بیعت کرنے کو کہے تو دوسرے کی گردن مارو جو بعد میں آیا، کیونکہ جب پہلے سے بیعت کر چکے تو اس کی امامت صحیح ہو گئی، اب اس کے ہوتے ہوئے دوسرا امام نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن نے یہ کہا کہ میں نے یہ سن کر اپنا سر لوگوں میں سے نکالا اور میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، کیا تم نے یہ سنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اشارہ کیا اپنے کانوں کی طرف اور کہا میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3956 جس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ امامت کے حوالے سے یعنی قیادت کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو جائیں گے ان اختلافات کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک اصول اس میں ملتا ہے کہ جب ایک امام کی یا ایک قائد کی قیادت پر لوگ متفق ہو گئے تو اب دوسروں کو اس کے لیے فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے دوسری طرف سے ہونے والی کوششوں کو سراہنا نہیں چاہیے۔ بات ہے امام کی، اور امام نیک صالح افراد کا ہوتا ہے اور صالحین ہی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اپنی امان میں رکھے۔